بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جی ہمارا اجابت السائلین عن عقائد المسلمین کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے 11واں لیکچر جو ہے وہ پڑھا تھا۔ تو آج یعنی 11ویں سوال کے متعلق ہم نے لیکچر پڑھا تھا، تو آج 12ویں سوال کے متعلق آج کا لیکچر ہے ہمارا۔ تو آج جو 12واں سوال ہے اس سوال کا پہلے پس منظر سمجھ لیں کہ سوال یہ کس بارے میں ہے۔ تو یہ سوال ہے صوفیت کے بارے میں۔ تو کیا صوفی طریقہ اختیار کرنا چاہیے یا طریقہ صوفیت کا یہ اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ تو جو صوفیت کے جو قواعد، صوفیت کا جو ہے وہ اسلوب ہے، وہ قرآن اور سنت کے یعنی قرآن و حدیث کے جو صوفیت کا طریقہ مطابق ہے، موافق ہے، وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور جو قرآن و سنت کے مخالف ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی چیز کا یہاں پر اس آج کے لیکچر کے اندر ہمارا بیان ہے۔ تو بعض لوگ خود کو صوفی کہتے ہیں، لیکن ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کا کردار قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان غلط لوگوں کی وجہ سے جو حقیقی صوفی ہیں، جو با کردار شخصیت ہیں، ان پر بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہی اس سبق کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عبارت پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں السؤال ما حکم دخول المسلم فی طریقۃ صوفیۃ ولماذا تعدد هذه الطرق۔ کہتے ہیں مسلمان کا صوفی طریقے میں یا صوفی راستے میں داخل ہونے کا کیا حکم ہے، کہ بندہ صوفیت اختیار کر لے۔ مسلمان کا صوفیت کے راستے میں داخل ہونے کا کیا حکم ہے؟ وَلِمَاذَا تَعَدَّدُ هَذِهِ الطُّرُقُ، اور یہ طرق متعدد کیوں ہیں، یہ راستے متعدد کیوں ہیں، صوفیت کے جو راستے ہیں وہ متعدد کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ التَّصَوُّفُ هُوَ الزُّهْدُ وَالذِّكْرُ وَالسُّلُوكُ الْحَسَنُ إِلَى اللَّهِ، جب تصوف اذا كان التصوف، جب تصوف وہ زہد و تقوی ہے اور ذکر کرنا ہے اور اچھا سلوک کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو فلماذا لا يكتفي المسلم، تو لمعرفت آداب وسلوک النفس بالکتاب والسنت، تو اب مسلمان اکتفا کیوں نہیں کرتا؟ فلماذا لا يكتفي المسلم، تو مسلمان اکتفا کیوں نہیں کرتا، کفایت مسلمان کو کیوں نہیں ہوتا آداب کی معرفت کے لیے اور نفس کے سلوک کے لیے۔ سلوک کا مطلب ہوتا ہے کہ نفس کو سنوارنا، نفس کو سیدھا کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی آداب کی معرفت کے لیے اور نفس کے سلوک کے لیے مسلمان کتاب اور سنت، یعنی کتاب سے مراد قرآن پاک، سنت سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمان کتاب و سنت پر اکتفا کیوں نہیں کرتا آداب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور نفس کے سلوک کے لیے کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث پر اکتفا کیوں نہیں کرتا، یہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں الجواب الطرق الصوفیۃ متعددۃ المشارب والمناہج، صوفیت کے طریقے، الطرق صوفیت کے طریقے، صوفیت کے طرق متعدد راستوں والے اور متعدد طریقوں والے ہیں، یعنی جو صوفیت کے طرق ہیں ان کے راستے بھی مختلف ہیں، متعدد ہیں، اور ان کے جو ہے وہ طریقے بھی الگ ہیں، راستے اور طریقے یہ الگ الگ ہیں۔ تو ان میں سے جو کتاب اللہ کے موافق ہیں، کہتے ہیں فما وافق منہا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو مقبول وما خالف فہو مرفوض، تو جو ان میں سے فما وافق منہا، ان میں سے جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، موافق ہو، موافق ہو، تو کیا ہوگا؟ فہو مقبول، تو وہ قبول ہے، مقبول ہے، وما خالف فہو مرفوض، اور جو قرآن و سنت کے مخالف ہو فہو مرفوض، تو وہ چھوڑا ہوا ہے۔ مرفوض یہ رفضتے ہیں، رفض رفض سے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، اسی سے رافضی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، رافضی
اسی سے آتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی چھوڑا ہوا، جس نے دین کو چھوڑا اس کو رافضی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَهُوَ مَرْفُوضٌ، تو وہ طریقہ جو صوفیت کا طریقہ ہے وہ چھوڑا ہوا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَأَصْلُ التصوف هو تربیۃ الانسان لیطبق الاحکام الشرعیۃ بالشکل الصحیح۔ تصوف کی جو اصل ہے نا وہ انسان کی تربیت کرنا ہے۔ اصل التصوف هو تربیۃ الانسان، تصوف کی اصل انسان کی تربیت کرنا ہے تاکہ وہ لیطبق الاحکام شرعیت بشکل صحیح، تاکہ وہ صحیح شکل میں احکام شرعی کے مطابق ہو جائیں، لیطبق تاکہ وہ مطابق ہو جائیں احکام شرعیہ کے صحیح شکل کے ساتھ، یعنی صحیح انداز میں، صحیح شکل میں، صحیح صورت میں وہ احکام شرعیہ کا پابند ہو جائے، احکام شرعیہ کے مطابق ہو جائے۔ یہ ہے تصوف کی اصلیت۔ اور اسی طرح وَلِيَنزَعَ مِن نَفْسِهِ الْأَخْلَاقَ الذَّمِيمَةَ وَيَنزَعَ مِن نَفْسِهِ الْأَخْلَاقَ الذَّمِيمَةَ، اور تاکہ وہ انسان، لینزع کا فاعل کا جو ضمیر ہے اس کا مجھے انسان، تاکہ وہ انسان اپنی جان سے برے اخلاق کو دور کرے۔ ینزع کا مطلب ہوتا ہے ویسے اتارنا، لیکن یہاں پر جو عبارتی تسلسل ہے اس کے اندر اس کا مطلب ہوگا جو ہے وہ دور ہونا، دور کرنا، یعنی اپنی نفس سے، اپنی جان سے برے اخلاق کو تاکہ وہ انسان دور کریں۔ وَيَغْرُسَ اس کا آتا بھی پیچھے ہوگا کیونکہ لام اس پر داخل ہے، وَلِيَنزَعَ اسی لیے اس کے آخر پر فتحہ آ رہی، لِيَنزَعَ وَيَغْرُسَ سین پر اسی لیے زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَغْرُسَ الْأَخْلَاقَ الْحَمِيدَةَ اور پیدا کرے اچھے اخلاق کو۔ یغرس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو تصوف کی اصل یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ سدھر جائیں، آسان الفاظ کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی وہ اچھے اخلاق کو اپنائے، برے اخلاق کو چھوڑ دیں، یہ تصوف کی اصلیت ہے۔ اسی وجہ سے وَلِحَاذَا عَرَّفَ بَعْضُهُمُ التَّصَوُّفَ بِأَنَّهُ الْعَمَلُ بِالْعِلْمِ، اسی وجہ سے بعض صوفیاء نے تصوف کی تعریف کی ہے۔ وَلِحَاذَا عَرَّفَ کا مطلب ہے تعریف کرنا، اس لیے بعض جو ہے وہ صوفیاء نے تصوف کی تعریف اس سے کی ہے کہ وہ علم پر عمل کرنا ہے۔ جو بندے کے پاس علم آیا ہے، اس نے جو علم حاصل کیا ہے تو اس پر عمل کرے گا تو یہ کیا ہے؟ وہ بندہ صوفی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَعَرَّفُوهُ بِأَنَّهُ التَّخَلُّيُ عَنِ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ وَالتَّحَلُّيُ بِالْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اور انہوں نے اس کی تعریف کی، عرفو کے اندر جو ہو ضمیر ہے نا اس کا مرجع ہے تصوف، اور انہوں نے تصوف کی تعریف کی ہے اس کے ساتھ کہ اخلاق ذمیمہ، برے اخلاق، بری صفات کو چھوڑنا، تخلو خالی کرنا یعنی چھوڑنا، اخلاق ذمیمہ کو چھوڑنا ہے تصوف، اخلاق ذمیمہ کو چھوڑنا ہے، اور اچھے اخلاق سے سنورنا ہے۔ تحلیو اس کا مطلب ہوتا ہے سنورنا، اچھے اخلاق سے سنورنا، اور برے اخلاق سے خالی ہونا یعنی برے اخلاق کو چھوڑنا ہے، یہ ہے تصوف کی تعریف، ٹھیک ہے۔ وَكِبَارُ أَهْلِ التَّصَوُّفِ يُؤَكِّدُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ صُوفٍ حَالٌ وَلَا مَقَالٌ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَكِبَارُ أَهْلِ التَّصَوُّفِ يُؤَكِّدُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ صُوفِيٍّ حَالٌ وَلَا مَقَالٌ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، اور اہل تصوف، بڑے اہل تصوف، کبار کا مطلب ہے بڑے، یعنی جو بڑے صوفیاء ہیں وہ تاکید بیان کرتے ہیں، یؤکدون تاکید لگاتے ہیں اس بات کی کہ
صوفی سے نہ کوئی ایسا حال قبول کیا جائے گا نہ کوئی مقال قبول کیا جائے گا۔ حالن کا حالن لا یقبلو کا نائب الفاعل ہے۔ صوفی سے نہ کوئی حال قبول کیا جائے گا نہ کوئی ایسا مقال قبول کیا جائے گا ما لم یوافق الکتاب، جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو، یعنی کوئی ایسا طریقہ ہو، کوئی اس کا ایسا قول ہو جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، صوفی کا وہی قول مقبول ہے، صوفی کا وہی قول فعل مقبول ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ آگے کہتے ہیں وَقَدْ شَذَّ قَوْمٌ مِّن مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ، اور ان صوفیہ میں سے ایک قوم نکلی۔ شذ کا مطلب ہونا ہے دور ہونا، نکلنا، جدا ہونا۔ ان میں سے ایک قوم جو ہے وہ ان قواعد سے جدا ہوئی، ان اصول سے جدا ہوئی، وَابْتَعُوهُ، اور انہوں نے جو ہے وہ ایسی چیزیں شروع کر دی۔ وَابْتَعُوهُ اس کا تو ویسے مطلب ہوتا ہے نئی چیزیں ایجاد کرنا، یعنی ایسے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیے جو ما لم یاذن بہ اللہ، کہ جن کاموں کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں تھی، لم یاذن بہ اللہ، جس کی اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی، ان کاموں کے اندر وہ کیا ہو گئے، وہ شروع ہو گئے۔ تو یعنی وہ قوم کیا تھی، اصل صوفیہ سے وہ دور تھی۔ کہتی وَهَذَا عَيْبٌ عَلَى الْمُبْتَدِعِينَ لَا عَلَى الصَّادِقِينَ، تو یہ ان بدعتی لوگوں پر یہ عیب ہے، نہ کہ سچے لوگوں پر۔ لا علی الصادقین من اہل تصوف، جو اہل تصوف میں سے جو سچے لوگ ہیں تو ان پر یہ عیب نہیں ہوگا، بلکہ جو مبتدعین ہے، جو نئی چیزیں ایجاد کرنے والے ہیں، تو اس کا وبال ان پر ہوگا، سچے لوگوں پر نہیں ہوگا۔ فَإِنَّهُ مَا مِن جَمَاعَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ إِلَّا وَشَذَّ فِيهَا جَمَاعَةٌ، تو اسلامی جماعت میں سے کوئی بھی جماعت ایسی نہیں۔ فَإِنَّهُ مَا مِن جَمَاعَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ، اسلامی جماعت میں سے کوئی جماعت ایسی نہیں مگر اس میں ایک جماعت ہے، یعنی جتنی بھی جماعتیں ہیں تو ان کے اندر گروپ بندی ہے، تو گروپ بندی ہر جماعت کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ولا یجوز تحمیل ذنب الطالح للصالح، تو اچھے برے کے گناہ کو جو ہے وہ برے کے، طالح کا مطلب ہوتا ہے برا، بد کردار، تو برے کے گناہ کو صالح پر حمل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ولا یجوز تحمیل ذنب طالح، نافرمان کا طالح کے گناہ، ذنب کا مطلب ہے گناہ، طالح کے گناہ کو صالح پر محمول کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بندہ برا کام کرے، برا شخص، اور اس کا وبال اور اس کی جو ہے وہ کریڈٹ دے دیں ہم اچھے بندے کو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جس نے برا کیا ہے اس نے برا کیا ہے، برے کی وجہ سے ہم برے کا وبال اچھے لوگوں پر یہ کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو جو صوفیہ ہیں جو برے کام کرتے ہیں، ایسے جو ہے وہ افعال کرتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہے، تو یہ ان کا اپنا جو ہے وہ کردار ہے، اس کا حقیقی صوفیوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے صوفیہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں، کہتے ہیں وفی حاض زمانے ظلم تصوف صوفیت من طائفتین، اس زمانے میں یعنی ہمارے زمانے میں، اس زمانے میں صوفیت کے تصوف پر ظلم کیا گیا ہے دو گروہوں کی جانب سے، دو گروہوں کی طرف سے۔ اس زمانے میں صوفیہ کے تصوف پر ظلم کیا گیا ہے، تصوف یہ نائب الفاعل ظلم کا، تو صوفیہ کے تصوف پر ظلم کیا گیا ہے دو گروہوں کی جانب سے۔ ان میں سے پہلا گروہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں الاولی قوم تسموا باسمہم وعصاہوا الیہم بتصرفات غیر شرعیت، ایک تو قوم وہ ہے جنہوں نے ان کے ناموں پر اپنا نام رکھا، باسمہم تسموا باسمہم یعنی اپنا نام صوفی رکھا، خود کو صوفیہ کہا، وَأَسَاءُوا إِلَيْهِمْ بِتَصَرُّفَاتٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ، اور انہوں نے ان کی طرف برے غیر شرعی تصرفات کو منسوب کیا، اپنایا، أَسَاءُوا إِلَيْهِمْ ان کی طرف سے یا ان کی طرف غیر شرعی تصرفات کو جو ہے وہ اپنایا۔
اپنا نام صوفی رکھا لیکن ان کے کام کیا تھے؟ کوفیوں والے تھے۔ چلیں آگے کہتے ہیں وسانی، یہ پہلا گروہ تھا جو دو گروہوں کی طرف سے ظلم ہوا ہے نا، تو پہلا گروہ یہ تھا۔ دوسرا گروہ ہے وسانی تو قوم نظروا الی شواذ صوفیت فہاجموا الصالح والطالح، اور دوسری قوم وہ ہے، دوسرا گروہ ایسی قوم ہے جنہوں نے شاذ صوفیوں کی طرف نظر کی۔ شواذ یعنی جو برے صوفی ہیں، جو صوفیت کے طریقے سے نکلے ہوئے ہیں، تو ان کی طرف انہوں نے کیا کی؟ نظر کی، ان کو انہوں نے دیکھا۔ فہاجموا الصالح والطالح، تو انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، صالح کو اور طالح کو، دونوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حالانکہ برا کر رہے تھے طالح، لیکن صالح کو بھی کیا کر دیا؟ برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ مع ان اللہ تعالی یقول، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی وزن اٹھانے والی جان دوسرے کا وزن نہیں اٹھائے گی۔ ولا تزر نہیں اٹھائے گی، وازرۃ وزن اٹھانے والی جان، وزر اخری دوسرے کا وزن۔ جو جان ہے اس کو جزا سزا ملے گی اس کے اپنے کاموں کی، دوسرا جو کر رہا ہے اس کے جو ہے وہ سزا اس کو نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ سبب یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، تو اس کی جزا تو ملے گی، سزا ملے گی، لیکن سبب بنے بغیر اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے، تو اس کا جو ثواب ہے، اس کی جو سزا ہے یا جزا ہے، تو یہ اچھے لوگوں کو نہیں ملے گی۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، وزن اٹھانے والے جان دوسرے کا وزن نہیں اٹھائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک آج کے لیے کافی ہے، اس کو یاد کر لیجیے گا اور انشاءاللہ کل آگے سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔